الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما ليس كمثله شيء إليه يرجع الأمر كله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ جس سے راضی ہوا وہ کامیاب ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو. جس سے اللہ ناراض ہو گئے، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ ناکام ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرنا زندگی کی سب سے بڑی بات ہے. اللہ کو پا لینا زندگی کی کامیابی ہے. اللہ کا راضی ہو جانا منزل تک پہنچنا ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو ہم نے سب کچھ کھو دیا. جو پایا وہ بھی گیا، جو نہ پایا وہ بھی گیا. موت تو سب کو برابر کر دیتی ہے. بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو صفر ہو جاتا ہے. 100 ضرب صفر صفر ہوتا ہے. 1000 ضرب صفر صفر ہوتا ہے. لاکھ ضرب صفر صفر ہوتا ہے. کروڑ ضرب صفر صفر ہوتا ہے. ارب ضرب صفر صفر ہوتا ہے. خرب ضرب صفر صفر ہوتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. میرے بھائیو میری سنو غور سے. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی، دنیا کی بڑی سے بڑی بلند پرواز، بڑی سے بڑی عزت، شہرت، دولت، نغمے، زمزمے، پنپنے، جو کچھ ہے سکندری، چنگیزیت، قارونیت، فرعونیت، ضرب موت نتیجہ صفر. 1000 ضرب صفر نتیجہ صفر. بادشاہی ضرب موت نتیجہ صفر. سکندر ضرب موت نتیجہ صفر. چنگیز خان ضرب موت نتیجہ صفر. فرعون ضرب موت نتیجہ صفر. قارون ضرب موت نتیجہ صفر. شداد ضرب موت نتیجہ صفر. نمرود ضرب موت نتیجہ صفر. ارگ جمیل ضرب موت نتیجہ صفر. بادشاہت مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، فرما بردار کی ہو نافرمان کی ہو، گدائی ضرب موت نتیجہ صفر. بادشاہی ضرب موت نتیجہ صفر. شہرت ضرب موت نتیجہ صفر. عزت ضرب موت نتیجہ صفر. مال دولت رزق ضرب موت نتیجہ صفر. فقر، تنگی، بھوک، افلاس، گمنامی، ذلت، پستی ضرب موت نتیجہ صفر. یہ سب صفر ہو جاتا ہے، سب صفر ہو جاتا ہے جب موت آتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو مٹھی خالی ہوتی ہے. مٹھی خالی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں دھن ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بلندی ہے، عروج ہے،
پرواز ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن جب موت آ کر ٹکر مارتی ہے اور ہاتھ کھلتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا۔ جو انگلی کی انگوٹھی ہے وہ بھی اتار دی جاتی ہے اور 4 پائے اٹھا کے اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اولاد کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا باپ تھا۔ اہرے غیرے تو کہاں یاد کریں گے، جن اور جس اولاد کے لیے سب کچھ انہیں بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی باپ تھا جو ہمارے لیے محنت مزدوری کرتا تھا یا کوشش کرتا تھا، سب یہ نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو، تمہیں پرانی قبریں، شکستہ قبریں، ویران 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 قبریں، ویران قبرستان تمہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ بھی وہ ہیں جو کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے بغیر دکان نہیں چلتی، ہمارے بغیر حکومت نہیں چلتی، ہمارے بغیر سیاست نہیں چلتی، ہمارے بغیر تجارت نہیں چلتی، ہمارے بغیر زراعت نہیں چلتی، ہمارے بغیر کاروان زندگی تھم جائے گا، رک جائے گا۔ آسمان کو کندھا میں نے دیا ہے، تلمبے کو کندھا میں نے دیا ہے، میاں چنو خانیوال میرے آسرے پر کھڑا ہے، عبدالحکیم کچا کو باگڑ پل کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کروڑوں انسان مٹی میں مٹی ہو کر قبروں کے نیچے جا کر تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم دھوکہ تھے اور ہمیں دھوکے موت پہ چلا، تم جاگتے جاگتے اس دھوکے سے باہر نکل آؤ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں موت پہ پتہ چلا، تم جیتے جاگتے جان لو جان لو جان لو، یہ مچھر کا پر ہے، ہمیں موت کے پتہ چلا، اور تم مرنے سے پہلے جان لو یہ مکڑی کا جالا ہے، ہمیں مر کے پتہ چلا، تم مرنے سے پہلے ابھی زندہ ہو، اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ ہاں، تم مرنے سے پہلے ابھی زندہ ہو، اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ ہمیں مر کے پتہ چلا کہ یہ ریت کا پانی ہے، جس میں جیسے ریت میں پانی کو ڈھونڈنے کارواں چلے یا فرد چلے، مرد چلے یا عورت چلے، اس کے مقدر میں پیاسا مرنا ہے، تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، سسک سسک کے مرنا ہے۔ جو دنیا کا طلبگار ہوگا، جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اس کی عزت کا غلام ہوگا، اس کی شہرت پر ایمان بیچے گا، اس کی دولت پر ضمیر کو سلا دے گا، اس کی بلندیوں کے لیے ایمان کو اپنے دل سے نکال دے گا، اس کے چند روزہ مزوں اور لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ٹکر لے لے گا، اللہ کے رسول سے ٹکر لے لے گا، قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، موت کو بھولے گا، تو بھائیو وہ دھوکے میں ہے، یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ ان کے لیے موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وما أدراك ما هي، تو تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے۔ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سألقيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ جنہوں نے مٹ جائیں تو لمبے کو مقصد بنایا، جنہوں نے یہاں مٹ جانے والی چیزوں پر ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا، زبان کو بیچا، سچ کو چھوڑا، دیانت کو چھوڑا، امانت کو چھوڑا، خیانت میں پڑے، جھوٹ میں پڑے، ہیرا پھیری میں پڑے، فراڈ میں پڑے، دھوکے میں پڑے،
کچے رنگ کو پکا بتا کے یہ کپڑے والے روزانہ فراڈ کر رہے ہیں، روزانہ کچے رنگ کو پکا بتا کے بیچ رہے، اور چاول والے اپنی خیانت کر رہے، گندم والے اپنی خیانت کر رہے، کپاس والے اپنی خیانت کر رہے، دکاندار اپنی خیانت کر رہے، جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہیں یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری نیکیاں گھٹ گئیں تو تمہارا ٹھکانہ حاویہ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے، اور تم جان بھی نہیں سکتے وہ کیا ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا ہے۔ وہ نار الحامیہ، وہ بھڑکتی دہکتی آگ ہے، وہ بل کھاتی چیختی چنگھاڑتی آگ ہے، جس میں روشنی نہیں اندھیرا ہے، جس میں رحم نہیں بے رحمی ہے، جس میں کھانا نہیں ہے غریع ہے، جس میں پانی نہیں حمیم ہے، جس میں آرام کی جگہ کیا ہے، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کا بستر، اوپر چادر کیا ہے، من فوقہم غواش، اوپر آگ کی چادر۔ وہ کمرے کیسے ہیں، نارن احاط بہم سرادقہا، وہ کمرے بھی آگ کی دیواروں کے کمرے ہیں، آگ کی دیواروں کے کمرے ہیں، ان میں ستون کیسے ہیں، فی عمد ممددہ، وہ ستون بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ اوپر چھت کیسی ہے، انہا علیہم موصدہ، اس پر جو چھت ہے وہ بھی آگ ہے، اور اندر اور دیوار وہ بھی آگ ہے، اور ستون وہ بھی آگ ہے، اور بستر وہ بھی آگ ہے، اور چادر وہ بھی آگ ہے، اور پینے کو پانی یسقا من ماء صدید، من ماء صدید، اور کیا ہے، یضاف بماء کالکحل، وہ پانی ہے لیکن اس میں پیپ ملا ہوا ہے، اس میں گندا تیل ملا ہوا ہے، اس میں زخمیوں کا گند ملا ہوا ہے۔ شراب پیتے پیتے جو مر گیا، جو شراب پیتے پیتے مر گیا، وہ نافرمانوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا وہ خالص گند اسے ملا کے پلایا جائے گا، اور اسے پینا پڑے گا، اسے پینا پڑے گا، پینا پڑے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں کھانا ہے، اور یہ تیل ملا، پیپ ملا، پانی ان کو پینا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھائے گا تو انگلیاں پگھل جائیں گی اس پیالے کی حرارت سے، جب منہ کے قریب لائے گا تو اس کی بھاپ سے سارے منہ کا گوشت گل کر پیالے کے اندر گر جائے گا، اور صرف ہڈیاں چہرے پر رہ جائیں گی۔ پیاس ایسی ہوگی کہ پھر بھی پیے گا، اور جب وہ پیے گا تو اندر جائے گا تو پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاخانے کے راستے باہر نکال دے گا۔ پھر فرشتہ آئے گا اور ان آنتوں کو اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ایسے ڈالے گا، وہ اندر جا کے پھر فٹ ہو جائیں گی۔ یلقى علیہم من الجوع ما يعدل ما هم فیہ من العذاب، ان پر بھوک کا عذاب اتنا ہی سخت ہوگا جتنا ان پر آگ کا عذاب سخت ہوگا۔ ان پر بھوک کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا جتنا ان پر آگ کا عذاب شدید ہوگا۔ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، لیقضی علینا ربک، ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے تو میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم اپنی نہیں سنا رہا، یہ سب کچھ میرا نبی بتا گیا ہے، بتا نہیں گیا، آنکھوں سے دیکھ کر گیا ہے۔ میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اب آگے ہو گئے، مصلی کے دیوار کے آخر تک، دیوار تک چلے گئے، پھر وہاں سے ہٹتے ہٹتے پیچھے ہو گئے، اور مصلی کے کنارے پر آ گئے، نماز کے اندر آگے اور پیچھے۔ تو سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جنت نظر آ رہی تھی تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اس کے انگوروں کے گچھے لٹکتے نظر آ رہے تھے، جس کی نظر ایسی طاقتور ہو کہ سات آسمان چیر کر اللہ کی جنت دیکھ لے، وہ کیسا عظیم نبی۔ پھر فرمایا پھر میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی جھپٹ، اس کی جھپٹ، اس کی لپٹ، اس کے شعلے، اس کا چیخ، اس کی چیخ، اس کی چنگھاڑ، تو پھر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ وما ادراک ما ہی، تجھے کیا